یہ ہے مدین سے نکلتے ہوئے دریائے سوات پر بنا ہوا یہ پل، اور اس کے سامنے یہ بائیں جانب جو سڑک ہے یہ بھی جاتی ہے تو کالاکوٹ کی طرف ہی جاتی ہے۔ اب میں کالام کی طرف روانہ ہوں، مدین اور بحرین کے درمیان کا حصہ ہے، اور میں نے مدین میں اپنی سٹے بہت انجوائے کیا۔ میں چیل، بشی گرام، ڈبرگے اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں سے میں گبنجبا اور چوکیل بانڈا اور اساڑ بہت سے علاقوں کا میں نے وزٹ کیا، تو میں نے بہت خوبصورت علاقے دیکھے، لوکل کے ساتھ ملا اور بہت انجوائے کیا۔ جولائی کے بعد یہاں مدین میں گرمی کچھ بڑھ گئی ہے، ایسی بڑھ گئی، اتنی زیادہ تو نہیں ہے۔ مثلاً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح مارچ کے آخری 15 دنوں میں پشاور، اسلام آباد اور لاہور میں جس طرح کی گرمی ہوتی ہے، ایسی گرمی ہے، مطلب آپ برداشت کر سکتے ہیں، بیئریبل گرمی ہے۔ لیکن بحرین سے آگے جو ہے، بحرین میں بھی کچھ نہ کچھ گزارا ہوتا ہے، اور پھر بحرین سے آگے موسم کافی اچھا ہوتا ہے۔ تو میں کالام جاؤں گا، وہاں سٹے کروں گا کچھ دنوں کے لیے، اور پھر کمراٹ یہ میرا پروگرام ہے عید الاضحیٰ سے پہلے۔ تو آپ میرے ساتھ ہی انجوائے کریں، اور یہ مدین سے کالام روڈ ہے جو کہ بہت زبردست ہے، اور اس میں بالکل کوئی مسئلہ نہیں۔ علاقہ ہے تقریباً 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مدین سے، جس کا نام ہے داملئی۔ تو یہ چھوٹا قابل ذکر علاقہ ہے۔ ادھر بھی ایک ہوٹل، یہ سامنے جو علاقہ آ رہا ہے اس کا نام ہے ساتل، اور یہ مدین اور بحرین کے بالکل وسط میں ہے۔ یہاں سے تانا بحرین کی حدود کا آغاز ہوتا ہے، چم کے علاقے سے۔ یہ ساتھ ساتل میں تو پیٹرول اور ڈیزل دونوں ملتے ہیں۔ ادھر اور بھی ہوٹلس ہیں، تو یہاں بھی آپ رک سکتے ہیں، رات کے لیے جگہ ملتی ہے۔ ادھر ایک کالج بھی ہے پرائیویٹ۔ یہ سامنے دائیں جانب فلنگ سٹیشن ہے، جہاں ڈیزل اور پیٹرول دونوں ملتے ہیں، کیونکہ یہاں گاڑی ڈیزل میں بھی اکثر چلتی ہے، ڈیزل استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ ساتال کا آخری حد ہے۔ اب جو میرے دائیں جانب ہے مدین اور بحرین کے درمیان، یہ دائیں جانب اس کا نام ہے آئین۔ یہ اوپر جو علاقہ ہے
اور ادھر جو مدین سے اب آتے ہیں نا تو دائیں جانب ایک ٹریک آیا ہے، تو پھر یہاں سے پھر آگے نہیں جاتا بحرین کی طرف، تو آپ نے اس پل پر گزر کر اس مین روڈ پہ کالام روڈ پہ آنا ہوتا ہے۔ تو اس کا نام ہے جو ہے تو یہ عین ہے، عین۔ اب یہ سامنے بحرین کا علاقہ شروع ہوتا ہے، تو اس عین سے کچھ آگے آ کے یہ بائیں جانب بہت صاف پانی کے چشمے ہیں، تو جب بھی آپ جاتے ہیں اس سے ضرور پانی پئیں، کیونکہ یہ چشمے بہت صاف جگہوں سے نکلے ہیں، اس کے اوپر گھر بھی نہیں ہے، اور یہ بالکل پہاڑوں کے نیچے سے نکل کر ادھر آتی ہے، تو یہ بالکل صاف ہے۔ میں بھی اس سے کچھ پانی پیتا ہوں۔ یہ ہے، یہ چشمے ہے صاف پانی کا۔ اب یہ آگے مدین بحرین ہے۔ اب میں بحرین کے قریب ہوں، اور ادھر ایک سڑک ہے جو ڈیم روڈ اسے کہا جاتا ہے، یہ بائیں جانب، ادھر سے بائیں جانب یہ ڈیم روڈ ہے، اس پہ دیکھیں نا، ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہے، یہ بائیں جانب جو یہ سڑک گئی ہے نا، اس کا نام ہے ڈیم روڈ، تو اس پہ آگے جا کے پھر بائیں جانب ایک اور سڑک جاتی ہے جس کا نام ہے گلبان روڈ، تو پھر اس پہ آپ آگے جائیں تو آپ شونجو پہنچتے ہیں، جو کہ ایک علاقہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ایک جبہ ہے جس کا نام ہے پولانچی جبہ، بہت زبردست اور خوبصورت جگہ ہے، لیکن وہاں موٹر سائیکل نہیں جا سکتی، اور آپ نے گلبن کے بعد جو ہے نا پیدل جانا ہوتا ہے، جو کہ کم سے کم 3 گھنٹوں کا راستہ ہے، لیکن وہاں پہنچ کے بہت مزہ آتا ہے۔ ہم ایک دفعہ گئے تھے اور ہم 8 گھنٹوں میں پہنچے تھے درال کی، وہ جو درال خوڑ ہے نا اس کی طرف سے ہم جاتے تھے۔ اب بارش بھی ہو رہی ہے، لیکن یہاں بارش سے ڈرنا نہیں چاہیے، ادھر کو کچھ قطرے ٹپکتے ہیں پھر بارش رک جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا سامنے بحرین، بائیں جانب جو بورڈ لگا ہے، تو بحرین کا آغاز ہو گیا، اور اب یہ ہے بحرین۔ اس کو بحرین اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بحرین کا لفظ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اور یہ تثنیہ ہے، یعنی مطلب جب 2 دریا ہو تو ان کو کہا جاتا ہے عربی میں بحرین۔ تو یہاں 2 دریا ملے ہیں، ایک جو ہے درال دریا جو کہ درال کی طرف سے آتا ہے، اور دوسرا دریا جو ہے دریائے سوات۔ تو دریائے سوات جو ہے اس کا جو مرکزی دریا ہے، اور دریائے درال اس کے ساتھ بحرین کے مقام پہ ملتا ہے، اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے بحرین۔ اور بحرین جو ہے ایک جو گلف کنٹریز ہے نا، عرب ممالک میں ایک ملک کا نام بھی ہے بحرین، ایک چھوٹا سا ملک بھی ہے، تو الگ ملک ہے، اور یہ بحرین جو ہے یہاں ہمارے پاکستان میں خیبر پختونخوا کی سوات کے علاقے میں یہ بحرین یہ سٹی ہے، تو اس کا نام بحرین رکھا گیا ہے، اور یہ بہت خوبصورت شہر ہے،
یہاں کی جو موسم ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، اور جون جولائی اگست میں آپ بہت اچھے طرح سے موسم یہاں انجوائے کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ ہوٹلز یہاں بہت مہنگے ہوتے ہیں، یعنی ایکسپینسو ملتے ہیں، تو آپ کو یعنی جو سستا کمرہ ہے وہ 1200-1500 سے کم نہیں ملتا۔ تو حالات ایسے ہیں، پھر بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ان پہاڑوں میں بنے ہوئے گھر ہوتے ہیں جو کہ سیزن کے لیے لوگ کرائے پر لیتے ہیں، تو وہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں خریدتے ہیں سیزن کے لیے۔ مثلاً اگر آپ ایک چھوٹے سے فیملی کے لیے ایک مناسب گھر خریدتے ہیں تو 40-50 ہزار روپے جو ہے نا سیزن کے لیے وہ ملتے ہیں۔ سیزن مطلب جون جولائی اگست آپ وہاں گزار سکتے ہیں۔ اور اگر اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہوٹلز میں کمرے بک کرتے ہیں 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، تو اس طرح کی یہ جو ہے یہ بحرین ہے، اور یہ بہت مرکزی شہر ہے، کیونکہ جب آپ کالام جاتے ہیں تو آپ بحرین سے ہوتے ہوئے آپ آگے جاتے ہیں، تو یہاں اگر آپ آتے ہیں اور اپنا وقت گزارتے ہیں تو یہ بہت زبردست ہے۔ بحرین کا یہ حصہ زیادہ مہنگا ہے، یہاں ہوٹل آپ کو ہوٹل کا کمرہ 2000 سے کم تو ملتا ہی نہیں ہے سنگل آدمی کے لیے، اور 3-4 ہزار 5 ہزار تک کے کمرے یہاں موجود ہیں۔ ادھر یہ جو دائیں جانب ایک چھوٹی سی گلی ہے، اس پہ وہ آگے نکلے تو دریائے سوات پر ایک چھوٹا سا پل بنا ہوا ہے، وہاں لوگ جاتے ہیں سیر کے لیے، اور وہاں چشمے شفا بھی ہے کچھ آگے جا کے۔ یہاں اکثر پنجاب کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کچھ دولت مند ہوتے ہیں۔ بحرین کا چھوٹا سا شہر ہے، بس یہی شہر تھا بحرین کا۔ یہ سارا شہر ہے۔ ابھی لیکن یہ دارولے کو دائیں جانبی جو دریا کے اس پر ہی سڑک جاتی ہے تو دارولے اسے کہتے ہیں۔ ایک علاقہ ہے آگے، اتنا بڑا نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہے پہاڑوں میں، لیکن بہت خوبصورت۔ لیبرٹی ہوٹل، بحرین میں بہت زیادہ ہوٹل ہے، کالام سے تو زیادہ نہیں ہے۔ بادل گیسٹ ہاؤس، اس بادل گیسٹ ہاؤس میں بھی سستے کمرے ملتے ہیں۔ سستے کا مطلب یہ ہے کہ 1200 تک پر نائٹ، کیونکہ میں بحرین کانٹیننٹل ہوٹل میں گیا تھا نا، تو اس نے مجھے یہ ریکمینڈ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو 3500 4000 سے کم کمرہ نہیں ہے، آپ بادل ہوٹل میں جائیں، ادھر آپ کو 1000-1200 پہ مل جائیں گے۔ تو یہ ہے کالام روڈ۔ میں آہستہ آہستہ جا رہا ہوں کیونکہ میرا کوئی جلدی تو نہیں ہے۔ اچھا، ایک ٹورسٹ اٹریکشن ہے یہاں دائیں جانب ایک پل ہے، اس پہ میں رکا تھا، اور اگر آپ اس پہ رک جاتے ہیں تو یہ بہت زبردست جگہ ہے، اس پہ کچھ یادگار فوٹوز، سیلفیز اور ویڈیوز آپ بنا سکتے ہیں۔ یہ میرے دائیں جانب ایک پل ہے، شاید کہ آپ کو نظر آیا ہو یا نہیں، لیکن یہ بحرین سے تقریباً 2 کلومیٹر یا 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اب اس جگہ کا نام ہے کانگا، دیکھیں بائیں جانب یہ بورڈ پہ لکھا ہے کانگا۔ اس جگہ کا نام ہے توروال، بحرین کے بعد کانگا اور پھر توروال۔ تو اب یہ پل ہے، ہر جگہ میں ایک جگہ کا نام ہو تو وہاں ایک چھوٹا سا دریا نکلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ دریا جو ہے نا گاؤں بنانے کے لیے ایک اہم چیز ہوتی ہے۔ یہ سامنے جو ہے اس کا نام ہے خانز رائل کاٹیج،
یہ دائیں جانب دریائے سوات کے کنارے بنا ہے یہ خانز رائل کاٹیج، اور یہاں یہ پل بھی ہے، تو یہ ٹورسٹ اٹریکشن ہے. اتنا زیادہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال آپ کچھ دیر تک رک سکتی ہے، 10-15 منٹ 20 منٹ تک ادھر آپ سٹے کر سکتے ہیں اور اپنی میموریز بنا سکتے ہیں. تو اس کا نام ہے یہ دائیں جانبی جو سامنے آتا ہے بلو کلر میں، خانز رائل کاٹیج. یہ قیدام ہے اور ادھر پولیس چوکی بھی ہے. قیدام کی اس پولیس چوکی پہ مجھے اس دن روکا گیا تھا، اور ایک اپلیکیشن میں ان کے پاس ایک اپلیکیشن ہوتا ہے، تو اس میں آپ کا شناختی کارڈ نمبر دیتا ہے اور یہ معلوم کرتا ہے کہ آپ پہ کوئی کیس ہے یا نہیں. تو 2-3 دن پہلے میں چوکیل بانڈا جا رہا تھا، تو یہاں پولیس والے نے مجھے روکا اور میرا شناختی کارڈ مانگا، میرے موٹر بائک کے نمبر اپنے ساتھ نوٹ کی، اور پھر جو ہے مجھے اجازت دی. تو یہ ہے قیدام میں یہ جو پولیس چوکی ہے، یہاں چیکنگ ہوتی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ روزانہ نہیں ہوتا. یہ ادھر انٹری کرتے ہیں جو نئے لوگ ہیں، جو پشاور کے ہیں، جو سوات والے ہیں ان کی نہیں کرتے. جو سوات سے باہر لوگ آتے ہیں نا، ان کی انٹری کرتے ہیں ادھر. بحرین سے آگے جو قیدام ہے پولیس چوکی. لیکن میرے خیال میں اس دن اس نے مجھے کھڑا کر دیا، میرے ساتھ صرف موٹر سائیکل تھی، اور آج میرے ساتھ کافی سامان ہے اور میں ٹورسٹ مکمل طور پر فل پلیجڈ ٹورسٹ نظر آتا ہوں. تو اس پولیس والے نے مجھے نہیں روکا اور مجھے جانے کا اشارہ دیا. تو یہ بات ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس جگہ کا نام ہے چم گڑھئی، اور اب میں مانکیال کے کافی قریب آیا ہوں. یہ سامنے والا پل ہے، اس پہ لوگ پیدل جا سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں موٹر بائک کے لیے یہ بند ہے. اس پہ ایک نوٹس لگایا گیا ہے نو انٹری، لیکن باوجود اس کی بھی لوگ اس پہ جاتے ہیں. اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا ماجرا ہے. پل پہ لکھا ہے نو انٹری. یہ پل ناقابل استعمال ہے، لیکن باوجود اس کی بھی لوگ جا کے اس پہ سیلفیز لیتے ہیں، فوٹوز لیتے ہیں، اور سنیک ویڈیوز اور ٹیک ٹاک ویڈیوز بناتے ہیں. تو ہمارے لوگ بھی بہت عجیب قسم کے ہوتے ہیں، خطرے کو دیکھ کے بھی نظر انداز کرتے ہیں، اور پھر جب ان کو نقصان پہنچ جاتا ہے تو پھر افسوس کے ہاتھ ملتے ہیں. تو پہلے سے کیوں نہیں سوچتے ہو؟ ہم غلطی کرنے کے بعد سوچتے ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. اگر غلطی سے کچھ پہلے معمولی سی بھی سوچے
تو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں دائیں جانب خوبصورت مناظر اور سامنے یہ پہاڑ پہ بنا ہوا گاؤں بہت خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی یہاں پیدا کی ہے، قدرتی خوبصورتی۔ دریا بہتا ہوا اس کے ساتھ خوبصورت پہاڑ، میرے خیال میں یہ نیچر کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ حقیقت پہنچ گیا ہوں مانکیال کو۔ یہ جگہ کچھ خراب سی ہے، 2-3 جگہ اس طرح خراب ہے، لیکن کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ تو یہ ہے میرے دائیں جانب یہ مانکیال ہے، اور یہ جو دریا اوپر سے بہتا ہے دریائے سوات میں گرتا ہے، اس کا نام ہے مانکیال دریا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے مانکیال دریا، یہ دریائے سوات ہے، اور اس جگہ کا نام ہے مانکیال۔ یہ سامنے پل ہے، اس کو کراس کر کے آپ پھر ادھر چوکیل بانڈے جا سکتے ہیں، جو کہ یہاں سے آپ کا 1.5 گھنٹہ گاڑی میں لگیں گی، 150 روپے کرایہ لیتا ہے، اور 1.5 گھنٹہ پھر وہاں جو دکمر خواہ ہے نا، وہاں سے لے کے آپ کا 1.5 گھنٹہ چوکیل بانڈے تک لگیں گے۔ لیکن 15 جولائی تک یہ کھلا رہتا ہے۔ 15 جولائی کے بعد پھر جو ہے نا، وہاں کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے جانور لاتے ہیں اور پھر 2 مہینے تک کسی کو نہیں چھوڑتے۔ تو آپ نے 15 جولائی سے پہلے جانا ہے، یا پھر 15 جولائی کے بعد جب 2 مہینے گزر جائے تو آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے مانکیال کا جو مشہور پل ہے، اس کو کراس کر کے پھر آپ آگے جا سکتے ہیں۔ میں گیا تھا لیکن بہت مشکل ہے جانا۔ یہ جو گاڑی میں جاتے ہیں نا، 150 روپے لیتے ہیں 1.5 گھنٹے میں، تو آپ نے مسلسل اس میں ہلنا ہوتا ہے۔ ایسے پتھر ہے کہ آپ یقین بھی نہیں کریں گے کہ اس پہ گاڑی چڑھے گی کہ نہیں۔ 4 ویل ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے عادی نہیں ہیں نا، تو آپ 4 ویل پر بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ 4 ویل ہو اور اس ڈرائیور کے ساتھ ہو جو اس پہ 10-12 سال سے گاڑی چلاتا ہے، تو پھر اس پہ جا سکتے ہیں۔ آپ نہیں جا سکتے اگر آپ کے ساتھ 4 ویل بھی ہو۔ موٹر سائیکل تو بالکل آپ نہیں لے جا سکتے۔ البتہ یہاں کے جو عادی لوگ ہیں، یہاں کے جو مطلب ان علاقوں کے عادی ہے، تو وہ کسی حد تک موٹر بائک لے جا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی 1 to 5 یا اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے، تو پھر آپ ادھر جا سکتے ہیں۔ اب مانکیال سے کچھ آگے جو ہے اس جگہ کا نام ہے اسریت، اور یہ کالام سے تقریباً 12-13 کلومیٹر پہلے واقع ہے۔ تو یہاں بارش آئی اور بارش کی وجہ سے پھر میں یہاں کچھ دیر کے لیے رک گیا، تو اس کا نام ہے اسریت۔
دو دفعہ بارش نے مجھے گھیر لیا. میں آگے جا رہا ہوں. گیا تو مکمل بارش رک چکی تھی اور کوئی بارش نہیں تھی. لیکن جب میں نے پھر سیٹ اپ برابر کر دی تو پھر بارش شروع ہوئی. پھر میں نے سیٹ اپ ختم کر دی, پھر بارش بند ہوئی. اب میں نے دوبارہ سیٹ اپ بنایا ہے تو اب بارش نہیں ہے. لیکن آگے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بارش ہو جائے. یہ دائیں جانب بہت خوبصورت گاؤں ہے, پہاڑی گاؤں, بہت زبردست قسم کا گاؤں ہے. سال تو 10-11 سال میں کافی تبدیلی آتی ہے نا. جناب من کالام, ادھر بہت زیادہ چیک پوسٹس ہوا کرتے تھے, اب سارے ختم ہو چکے ہیں. یہ بھی بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. 2010 سے لے کے یا 2008 سے لے کے 2015-16 تک پاکستان بہت عذاب سے نکلا ہے. انتہائی برے حالات تھی. 2007-8 سے لے کے 2015-16 تک پھر حالات آہستہ آہستہ اچھائی کی طرف آئے, اور اب تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں حالات 2021 میں. تو اب ہم کالام پہنچ چکے ہیں اور کالام کا آغاز یہاں سے ہوا ہے. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کالام جو ہے وادی سوات کا سب سے بڑا قابل ذکر آخری شہر ہے. اور اس کے جو کالام سے جب آپ نکلتے ہیں تو ایک سڑک اوشو کی طرف جاتی ہے اور ایک اتروٹ کی طرف جاتی ہے. تو اوشو کی طرف جو سڑک جاتی ہے وہ مہوڈن جھیل کی طرف جاتی ہے, جو کہ بہت زیادہ لوگ وہاں جاتے ہیں, اور وہ میرے خیال میں آخری سرا ہے. بس پھر وہاں سے آگے کوئی راستہ نہیں جاتا. ادھر ایک اور بھی جھیل ہے اس کے ساتھ 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پر مہوڈن جھیل سے, جس کا نام ہے جھیل سیف اللہ, جو کہ ابھی لوگ وہاں جانا شروع کیا ہے. اور اس جھیل سیف اللہ سے تقریباً 1 کلومیٹر آگے ایک اور بھی جھیل ہے جس کا نام ابھی تک نہیں رکھا گیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا پھر وہاں راستہ ختم ہو گیا ہے, آگے راستہ نہیں ہے. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس طرف جو وادی سوات کا جو آخری سرا ہے وہ مہوڈن جھیل تک ہے اور پھر وہ ختم ہے. پھر دوسری طرف جب وہاں جو اتروٹ کی طرف سڑک آتی ہے تو پھر اتروٹ سے آگے جاتے ہوئے آپ باڑگوئی پاس پہ جاتے ہیں اور پھر تھل پہنچتے ہیں. جس طرح کے کالام سوات کا آخری بڑا قابل ذکر شہر ہے, تو اسی طرح تھل جو ہے یہ دیر کا بڑا قابل ذکر آخری شہر ہے. اور پھر جس طرح کے کالام کے بعد مہوڈن جھیل ہے اور یہ علاقے ہے, تو اس طرح جو ہے تھل کے بعد وہ جو ہے کومراٹ ہے. تو میں ان دونوں وادیوں کو, یعنی وادی سوات اور وادی دیر, میں ان کو ٹوین ویلیز کا نام دیتا ہوں. ٹوین ویلیز جیسے کہ ٹوین سٹی ہے, اسلام آباد اور راولپنڈی ٹوین سٹیز ہے نا. تو یہ جو وادی سوات اور وادی دیر یہ ٹوین ویلیز ہے.
اور یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کے جو شہروں کا جو انداز ہے وہ تقریباً ایک جیسے ہے. مثلاً دیر کا جو بڑا شہر ہے وہ تیمرگرہ ہے، اور سوات کا جو بڑا شہر ہے وہ مینگورہ ہے. اسی طرح جو دیر کی طرف جو دیر کا جو بڑا بازار ہے تو اس کو میں مدین سے تشبیہ دیتا ہوں. پھر جو ہے شیرینگل ہے دیر میں تو اس کو میں بحرین سے تشبیہ دیتا ہوں، اور پھر کالام کو تل سے. تو اسی طرح میں اس کو اس طرح کمپیئر کرتا ہوں. تو یہ دونوں ٹوین ویلیز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل پیرالل ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور پھر آخر میں یعنی ابتدا میں بھی چک درے کے مقام پہ ایک طرف آپ سوات جاتے ہیں تو دوسری طرف آپ دیر جاتے ہیں. اسی طرح آخر میں جب آپ ایک طرف کالام کو ختم ہو کا جو سلسلہ ختم ہو جاتا ہے وادی سوات کا، تو اسی طرح جو ہے نا وادی دیر کا جو ہے وہ تل میں ختم ہو جاتا ہے. پھر کالام سے باڑگوئی پاس پہ آپ جو ہے مطلب تل آ سکتے ہیں. تو پھر ادھر ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اور یہ دو ریاستی بھی تھے، ایک جو ہے سوات کا والی تھا اور دوسرا جو ہے دیر کا والی تھا، تو پھر بعد میں پاکستان کے ساتھ شامل ہو گئی. تو اسی طرح اس میں بہت زیادہ یکسانیت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں لوگ جو کوہستانی بولتے ہیں نا، تو تل والے اور کمراٹ والے کہ کوہستانی بالکل اتروٹ اور گبرال اور کالام اور اوشو ان سب کی ایک ہی زبان ہے، یعنی ایک ہی کوہستانی ہے. پھر دیر کی طرف کلکوٹ کی کوہستانی مختلف ہے، اور سوات کی طرف جو مدین اور بحرین ہے اس کی کوہستانی مختلف ہے. اچھا، یہ تو میں نے اس کی کچھ بنیادی انفارمیشن آپ کو دی ہے. یہاں کالام میں جو ہے ہوٹلز کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوٹلز یہاں بہت زیادہ مہنگے ہیں. آپ کو یعنی سنگل بندی کے لیے ایک سنگل کمرہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو سب سے سستے ہوٹل میں سستا کمرہ آپ کو ملیں گے عام دنوں پہ، یعنی پیر منگل بدھ اور جمعرات کو آپ کو 1000 سے لے کے 1500 یا 2000 تک ملتا ہے، جو کہ سستے کمرے ہیں. اور پھر جو رش کے دن ہوتے ہیں مثلاً جمعہ ہفتہ اتوار، تو آپ کو 1500 سے لے کے 2000 تک یہ سستے کمرے ملتے ہیں. جو کہ مہنگے کمرے ہیں وہ 8000 سے لے کے 15000 اور 25000 تک کمرے ملتے ہیں. اور وہ کمرے جو 8000 اور 25000 کے ہوتے ہیں تو اس میں ایک فیملی کے لیے وہ کافی ہوتے ہیں. وہ کمرے کافی بڑے ہوتے ہیں، اس میں 6-7 بندے آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں. تو بہت بڑی فیسلٹیز بھی ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن پیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو کمرے تو ادھر بہت زیادہ مہنگے ہیں، اور ادھر غریب لوگ تو آپ بالکل نہیں دیکھ سکتے ہیں ٹورسٹس، کیونکہ ان کی جو ہے ان کی مطلب ایکسس سے باہر ہے. ایک غریب آدمی یہاں نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ ادھر آئے بھی تو رات گزارنے کے لیے وہ کہاں رات گزاریں گے. بہرحال اس سے کچھ فاصلے پر کچھ خیمے بھی ملتے ہیں جہاں آپ جا کے 300 روپے پر بھی رات گزار سکتے ہیں. لیکن خیمے میں رات گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے. اتنا مشکل تو نہیں ہوتا ہے، ایک ایڈونچر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر ایک آدمی ہے اور اس میں رات گزارتا ہے تو ادھر اوشو جو روڈ ہے نا اس کے ساتھ بہت زیادہ خیمے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ادھر بھی آپ خیمہ بھی لے سکتے ہیں. Now I want to give some information in English. So from Madian you can come to Kalam, and in this video the road which you saw it leads from Madian to Kalam, and from Madian to Bahrain the distance is 8 to 9 kilometers, and then from Bahrain to Kalam the distance is 35 kilometers, and the road is carpeted and complete and very beautiful, so you can easily drive your car
and there is no problem in the road. The condition of the road is 100% okay. At some points you can find a few parts, but that's not a great problem if you have a vehicle, so you can easily drive throughout the road. And the rooms are available from $20 to $30 and $40 per night here in کالام. یہ میرا کمرہ ہے کالام میں. کالام بازار کا جو آخری سرا ہے اس میں ایک ہوٹل ہے جس کا نام ہے کوہ نور. 103 نمبر کمرہ ہے اور ایک کارپیٹڈ ہے. اس میں ڈبل بیڈ ہے اور اس کے ساتھ واش روم بھی ہے اس طرح کا. یہ واش روم ہے اس کے ساتھ. تو بنیادی ضروریات اس میں موجود ہے. ادھر ہی پردہ بھی ہے اور کھڑکی کھلتے ہیں باہر کو اسی طرح. تو یہ کمرہ آج 1 جولائی 2021 اور جمعرات کا دن ہے. آج تو اتنا زیادہ رش نہیں ہے، لیکن پھر جمعہ، ہفتہ، اتوار، عید، یہ 3 دن ان کے رش کے ہوتے ہیں. تو ان 3 دنوں میں ان کا جو ریٹ ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اور پیر، منگل، بدھ، جمعرات کو مختلف ہوتا ہے. تو یہ کمرہ مجھے آج کے لیے 1100 پر دیتے تھے، لیکن میں نے کہا کہ میں 4 دن تک ٹھہروں گا. تو اس نے کہا کہ کل بات اور ہوگی، کیونکہ کل ہم اس کو 2000 پہ دیتے ہیں، کبھی کبھار 2500 پر بھی دیتے ہیں. تو پھر بہت زیادہ بارگیننگ کے بعد وہ 1300 روپے پر راضی ہوا. تو یہ 1300 روپے پر نائٹ کے لیے مجھے ملا. جمعرات، ہفتہ، اتوار، پیر، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، ان 4 دنوں کے لیے، یعنی 3 دن اس کی سیزن کی بھی آ گئے. تو یہ مجھے ملا ہے 1300 روپے پر نائٹ کالام میں. اور دوسرے ہوٹلز میں 1500 2000 سے کم کوئی بھی کمرہ نہیں ملتا ہے یہاں.